बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामिक मीडिया वाइज यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई कॉन्फिडेंस की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि आप अपना पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी एक आदत बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे नुमाया तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और जिससे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपको इज्जत देंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। इसमें पहले नंबर पर है गुड लिसनर। आपको चाहिए कि आप एक अच्छे गुड लिसनर बने। गुड लिसनर का मतलब ये है कि आपने हमेशा अच्छा सुनने वाला बनना है। इसका मतलब ये है कि अक्सर अगर आप किसी महफिल में बैठे हुए हों, आपने को अक्सर इस चीज का आपने नोटिस लिया होगा कि जब 5-7 आदमी एक महफिल में बैठे हैं तो हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मैं पहले अपनी बात कर दूं, बाद में जो है ना वो दूसरे की बात को सुने। हालांकि ये आपका एक गलत अखलाक है, ये एक बैड रवैया है। इसको अगर आप तरजीह देते हैं तो ये आपकी एक गलत सोच है। इसको आपने तरजीह नहीं देनी। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर कोई दूसरा इंसान आपकी बात कर रहा है, कोई बात, उसकी बात को पहले सुनना है। इसके अलावा एक और चीज का आपने नोटिस लिया होगा कि जब आप एक महफिल में बैठे हुए हैं तो अक्सर लोग अगर एक इंसान बात कर रहा है, वो किसी मौजू पर अपना कोई गुफ्तगू कर रहा है, तो दूसरा इंसान बजाय इसके कि उसकी बात को मुकम्मल होने दे, उसकी बात के दरमियान ही अपनी बात का इजहार करना शुरू कर देता है, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत है। अगर आप इस तरह का रवैया एक महफिल में बनाएंगे तो महफिल के आदाब के भी खिलाफ है और लोग भी आपको एक बद अखलाक इंसान शो करेंगे। दूसरे नंबर पर आ जाता है मेकिंग एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि आपने अपनी गलती को ना मानना। अक्सर लोग ये करते हैं कि गलती तो कर लेते हैं, इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। अक्सर यही होता है कि हम लोग जो है ना गलती कर लेते हैं लेकिन उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में नहीं होती। हम जो है ना बजाय उस गलती को कबूल करें, हम उस पर जो है ना तनकीद शुरू कर देते हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म की दलीलें देना शुरू कर देते हैं कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे काम किया था, ये बिल्कुल ठीक है, आपने गलत काम किया है। आप उस पर उंगली करना शुरू कर देते हैं। ये देखें, जब आप उस पर उंगली करते हैं तो ये 4 उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ उठ रही होती हैं, यानी कि वो आपको इस चीज का इशारा कर रही होती हैं, ए इंसान तू अपने अंदर तो जरा देख कि आपने खुद अपने अंदर गलती है और तू तस्लीम दूसरे को करवा रहा है कि तू गलत है। इसलिए अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी नाकामी की वजह बन सकती है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अगर किसी जगह पर आपसे गलती हो जाती है तो आपने सिर्फ इन 2 अल्फाज के साथ अपनी गलती को कबूल कर लेना है और ये कह देना है कि सर मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूं और मैं अपनी गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूं। तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट आ जाता है एप्रिशिएट। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अगर कोई काम सही कर रहा है, बजाय उसको कि उसको शाबाश दें, उसको इस काम पर उसको एप्रिशिएट करें, हम उस पर उसको जो है ना कहना शुरू कर देते हैं, लो जी ये जो है ना ये काम कर बैठा है, इसको काम करना ही नहीं आता, इसने ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई मेरे, इसको ये चीज जरा तसव्वुर करो कि अगर उसने उसको बिल्कुल इस काम में एक अच्छा कारीगर नहीं था लेकिन फिर भी उसने जो है ना एक अच्छी चीज आपको बना के दी है तो आप उसको एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट आपको लाजमन करना चाहिए। अगर बेशक आपका वो फैमिली का मेंबर है, आपके ऑफिस का मेंबर है, आपका पार्टनर है, कोई भी इंसान है, आप उसको अगर वो कोई अच्छा काम करता है आप उसको एप्रिशिएट करो। जब आप
اس کو اپریشیٹ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی زیادہ عزت بن جائے گی، اتنی زیادہ وہ جگہ بن جائے گی کہ جس سے وہ آپ کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اسی طرح میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے شوٹ کر رہا ہوں، آپ کو ایک اچھا لیکچر دے رہا ہوں، تو آپ اگر مجھے کمنٹ میں ایک اچھا کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگے گی اور میں اس چیز سے بہت خوش ہوں گا اور میرا دل کرے گا کہ مزید کوئی اچھی ویڈیو بناؤں اور تاکہ جو نا آپ لوگوں کے لیے ایک اصلاح کی ویڈیو بنا کر لے کے آؤں اور آپ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر ترقی کر سکیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہر کام میں دوسرے کو لازماً اپریشیٹ کریں۔ اس کے بعد جو چوتھا نمبر ہے ہمارا، فورتھ پوائنٹ ہمارا یہ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کانفیڈنٹ۔ اس پوائنٹ کا نام ہے کانفیڈنٹ۔ آپ نے کسی بھی ٹائم پر کسی بھی صورتحال میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی دوسرے کے ساتھ اپنی جسامت کو، اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو کمپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان بہتر ہے، میں کمتر ہوں، اور اس صورتحال میں آپ احساس کمتری کا شکار بن جاتے ہیں، جس سے جو ہے نا آپ کے اندر دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں آپ کے اندر جنم لیتی ہیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ نے یہ چیز کبھی بھی اپنے اندر ڈر کو اور مایوسی کو نہیں لے کے آنی، کیونکہ آپ کے اندر، ہر انسان کے اندر ایسی چند ایک کوالٹیز لازماً ہوتی ہیں جو کہ کسی دوسرے انسان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا کانفیڈنٹ جو لیول ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، اپنے اوپر خود اعتماد رہنا ہے، خود پر یقین رکھنا ہے، خود پر بھروسہ رکھ کے آپ اگر کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ لازماً اس کام میں ترقی کریں گے۔ اس کے بعد فائیوتھ پوائنٹ ہمارا یہ آ جاتا ہے ڈیسائیڈ ٹو بی سروائڈ دین ٹو بی سروے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کا اظہار دوسروں کے ساتھ کرنا، دوسروں کو کہنا کہ یار آپ کا یہ ڈریس بہت اچھا ہے، آپ کے یہ پاس جو گاڑی ہے یہ بہت اچھی ہے، آپ کے پاس یہ جو بنگلہ ہے یہ بہت اچھا ہے، یعنی کہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا۔ آپ دوسروں کو یہ شو کروا رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بندہ کتنا کو مجبور ہے، کتنا کو معذور ہے، کتنا کو لاغر ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا جو خواہش ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے، اس کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جب اس طرح کا آپ رویہ لوگوں کے ساتھ اختیار کریں گے تو لوگوں کی نظروں میں آپ گر جائیں گے، لوگ آپ کو ایک بد اخلاق اور گرا ہوا انسان نظروں سے ثابت کریں گے۔ اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ کو یوں کرنے والا رکھنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں کرنے والا نہیں رکھنا۔ جب آپ اپنے ہاتھ کو یوں کرنے والا رکھیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی عزت لوگوں میں بڑھے گی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اپنے اللہ سے مانگیں، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اپنے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ دینے والا ہے، وہ اللہ جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ تو خوش ہوتا ہے کہ بھائی میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو لہذا مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ اس سے نہیں مانگتے تو میرا اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ میرا بندہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا۔ اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے اللہ سے مانگنی ہے اور ہمیشہ لوگوں کو دینے والا بننا ہے، ہمیشہ لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ اس سے آپ کی معاشرے میں اچھی خاصی رسپیکٹ بن جائے گی۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ ہمارا یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ہر وقت
ہمیشہ خوش رہنا ہے، بی ہیپی رہنا ہے۔ جب آپ ہر وقت خوش رہیں گے، اپنے آپ کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دوستوں سے بات کریں گے، اپنے آپ کو ایسے شو کریں گے کہ میں بالکل فریش ہوں، تو پھر لوگ آپ کے ساتھ وقت بتانا، آپ کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا اچھا مناسب سمجھیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اس انسان کے ساتھ اگر ہم اپنا وقت کو سپینڈ کرتے ہیں تو ہمارا یہ ٹائم ایک اچھا گزرے گا اور ہم جو ہے نا چند لمحے خوشی کے گزار لیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ رویہ نہیں اختیار کرتے تو اگر ایک انسان کا آلریڈی موڈ آف ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دل ہی دل میں یہ چیز سوچنا شروع کر دے گا کہ یہ انسان تو پہلے ہی جو ہے نا موڈ آف میں رہتا ہے، تو یہ مجھے کیسے جو ہے نا صحیح موڈ میں لے کے آئے گا۔ اس لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا بھی ہوگا، اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس فوراً اٹھ جائے گا اور اٹھ کے جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پر بیٹھنا پسند کرے گا۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے موڈ کو ہمیشہ فریش رکھنا ہے اور خوش اخلاق رہنا ہے۔ اس کے بعد ساتواں ہمارا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے پلینگ مائی اون فیورٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے طریقے پر چلانا پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کی بہت بری عادت ہے۔ اس عادت سے آپ نے بچنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو اپنے طریقے سے چلائیں گے تو لوگ آپ کے دیوانے ہونے کے بجائے لوگ آپ سے نفرت کریں گے، لوگ کبھی بھی آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، بے شک آپ ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، گھر کے ممبر ہیں، یا آپ کے کولیگ ہیں، یا آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کے درمیان بھی آپ کا کوئی کام ہے، آپ ان کو جو ہے نا 2 4 3 جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو اکٹھا کر لیں، اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ پروجیکٹ میں اپنا سٹارٹ کرنے لگا ہوں، تو کیا اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ ان سے مشورہ کر کے ان کا دل کی بات کو آپ کے سامنے رکھ کے اس کے بعد اگر آپ فیصلہ کوئی کریں گے تو پھر ان کے دلوں میں آپ کے لیے عزت بن جائے گی۔ وہ لوگ آپ کو یہ چیز پر کہنا محسوس کریں گے کہ نہیں یار یہ انسان جو ہے نا ہمارے، اگر ہم اس کے تنخواہ دار انسان ہیں، تنخواہ دار ملازم ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ ہم سے مشورہ کر کے چل رہا ہے اپنی کمپنی میں، تو یہ جو ہے نا ایک مخلص انسان ہے، یہ کمپنی کے ساتھ بھی مخلص ہے اور ہمارے ساتھ بھی مخلص ہے۔ لہٰذا اس آدمی کا جو کام ہے اس کو دل جوئی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا اچھا کام کر کے دینا چاہیے۔ جی دوستو، تو یہ جو ہے نا 7 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ دی اور آپ کو بھی ان پوائنٹ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔